بہت اچھے بھائی. قرآن کی تلاوت کر. اگر وقار چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر. اگر انقلاب چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر. اگر عرش کے کنگڑوں کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر. اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ قرآن یہاں بھی کامیابی دلاتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا. یہی قرآن شکل انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، مگر یہ قرآن جنت میں داخل نہیں ہوگا. پوچھا جائے گا قرآن جنت داخل کیوں نہیں ہوتا، تو قرآن فرمائے گا میرے مولا میں تیرا مقدس کلام ہوں، تیرے بندوں نے مجھے پڑھا، میں ان سب کو لے کر جاؤں گا جو مجھے چومتے تھے، جو مجھے اپنے سینے میں لگایا کرتے تھے، جو میری تلاوت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے مقدس کلام، جو تجھے اجازت ہے، جو تجھے چومتے تھے، جو تجھے پڑھا کرتے تھے، جو تجھے اپنے سینے میں لگایا کرتے تھے، جو تجھے چاہتے تھے، ان سب کو لے کر جنت میں داخل ہو جا. تو قرآن اپنے چاہنے والوں کو، اپنے چومنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل ہوگا. جنت کے دروازے کھٹکھٹائے گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو قرآن فرمائے گا ان القرآن و معی القاری، میں قرآن ہوں اور میرے ساتھ میرے قاری ہیں. قرآن اپنے قاریوں کو لے کر جنت میں داخل ہوگا. یہ دروازے انہیں کے لیے کھولے جائیں گے. اسلام کے مقدس شہزادوں، پتہ چلا، معلوم ہوا یہ قرآن ہماری یہاں بھی رہنمائی فرماتا ہے اور کل بروز قیامت یہی قرآن ہم سب کو جنت دلائے گا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے اولادوں کو بھی پڑھائیں. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.